اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کس قدر خرافات اور بے دینی کی باتیں، اور وہ بھی کسی اور میں ہم نہیں دیکھتے، اپنے اندر دیکھتے ہیں، اپنے مومنین کے درمیان۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہو تب وہ دینی احکام کی وہ دھجیاں اڑاتے ہیں اور ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ غمی کا موقع ہو تب ہم اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، بدعات کا ایجاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی یہی جو ایام ولادت آتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ان محافل میں کیا بےہودگی جو ہے وہ مچائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں انہی کے نام پر، اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو، دین کے ساتھ کیا ظلم ہو کہ وہی ان کی منقبت پڑھی جائے، اور جن سے انہوں نے منع کیا ہے وہی لب و لہب کی محافل کے مطابق وہ ان کی شان و منزلت کو بیان کیجیے۔ آپ دیکھیں امام بارگاہ ایک ہمارے لیے، آپ کے لیے مسجد ایک مقدس جگہ ہے، لوگ احترام کرتے ہیں، امام بارگاہ ہمارے لیے محترم ہے، مقدس جگہ ہے۔ اگر اس کے اندر ہی وہی فضول اور بے دینی کے افعال انجام دیے جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا۔ یہ آخری زمانے کی علامت ہے اور لوگ خاموش ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد امام بارگاہ ہے یا مسجد ہے، قصیدہ پڑھنے والا آتا ہے، قصیدہ پڑھتا ہے اور ساتھ ڈھول بجاتے، اس کے ساتھ ہی ممبر پہ کھڑے ہو، ساتھ ہی وہ کیا کرے، ڈھول بجاتے، وہی گانے کی طرز پر، اور بعض دفعہ تو تھوڑے بہت الفاظ میں تبدیلی ہوتی ہے، باقی سب وہی کچھ ہوتا ہے۔ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ممبر پہ ہوتا ہے۔ کہاں پہ ہوتا ہے؟ امام بارگاہ میں ہوتا ہے۔ کون کرتے ہیں؟ مومنین کرتے ہیں۔ سنتے کون ہیں؟ مومنین ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی بھی بات کرنے والا نہیں، اگر کوئی بات کرے تو وہ اس بیچارے کی شامت آ جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ بے دینی، یہ غیبت امام زمان علیہ السلام کی علامات ہے کہ بے دینی پھیلے گی۔ لہٰذا اس دور میں اپنے آپ کو دین کے ساتھ متمسک رکھنا یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں یقیناً صاحب امر کے لیے غیبت ہے، اور اس دور غیبت میں اپنے دین سے متمسک رہنے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کانٹوں سے پر شاخ پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کو پکڑے۔ پھر آگے چل کے فرماتے بالیقین اس صاحب امر کے لیے غیبت ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اپنے دین سے متمسک رہیں۔ اور ابھی تک تو یہ دین مشتبہ نہیں ہے، عام آدمی بھی سمجھتا ہے دین کیا ہے، یہ دین کے خلاف چیز ہے، یہ دین کی کوئی چیز ہے۔ ابھی وہ زمانہ اتنا نہیں آیا کہ اصلاً حق اور باطل بالکل مخلوط ہو جائے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گی یہ دین ہے، اور ایسا آئے گا، یاد رکھیں۔ دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ یہ گانے کی طرزوں پر قصیدے پڑھے جاتے تھے، علماء منع کرتے تھے، ٹھیک، لوگ کسی حد تک قبول کرتے تھے۔ اب یہ نوبت یہ آئی ہے کہ وہ مصائب بھی وہ بھی گانوں کی طرز پر پڑھتے، اور اب یہ نوبت آ گئی ہے، یعنی چونکہ عوام نے علماء کی بات کو نہیں مانا اور وہ اسی ڈگر پہ، تو اب یہ ہے کہ ڈھول اور وہ سب جو یہ جو ساز ہے وہ اب وہ اسٹیج پہ اور امام بارگاہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بجائے جاتے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا نعوذ باللہ کہ امام بارگاہوں میں ڈانس بھی ہوں گے۔ اور ابھی بھی ویسے بعض محافل میں وہ جو
گانے والی عورتوں بھی آتی ہیں اور وہ بھی محافل کی زینت بنتی ہیں. تو بہرحال یہ کیا ہے، یہ فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ان بدعات کو، یہ بدعتیں ہیں، یہ دین کی تباہی کا باعث ہے، اور دین کے نام پر یہ سب چیزیں کرتے ہیں. محبت اہل بیت علیہ السلام کے نام پر، اہل بیت کے نام پر یہ سب چیزیں کرتے ہیں. اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم نہیں. اور یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ان ظالموں نے اور طرح سے ظلم کیا، اور آج ہمارے اپنے ہی لوگ اور طرح سے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کر رہے ہیں. جس دین کو امام حسین علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دے کر بچایا، اسی دین کو امام حسین کے نام پر تباہ کیا جا رہا ہے اور اس کو خراب کیا جا رہا ہے. اور پیسہ بھی امام حسین کے نام پہ لیتے ہیں اور امام حسین کے دین کو خراب کرتے. اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم اہل بیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا. لہذا ہم سب ذمہ دار ہیں، آپ، میں، ہر کوئی اپنی جگہ پر جس کے توان میں جو بھی ہے وہ اس سلسلے میں اپنی جو ہے وہ کوشش کرے، آواز اٹھائے. جہاں کہیں کسی کو سمجھا سکتا ہے اس کو سمجھائے، اس کو بتائے. کوئی بانی مجلس کو بتائے، کوئی ذاکر کو بتائے، کوئی مومن کو بتاؤ جو اس میں شریک ہے کہ بھائی یہ کہاں جا رہے ہیں آپ. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. فرماتے ہیں کہ ان ایام میں جس نے اپنے فرائض پر عمل کیا، معصوم فرماتے ہیں وہ 50 گنا اس کا ثواب زیادہ ہے. اور مزید بہت ساری اس بارے میں جو ہے وہ حدیث موجود ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہے. تیسرا فریضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امام زمان علیہ السلام کی معرفت کی دعا کرنا کہ پروردگار تو ہمیں امام زمان کی معرفت عطا فرما. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا. تو اس آیت کے متعلق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ طاعت اللہ و معرفت الامام. یہ حکمت کیا ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت اور امام کی معرفت. جس کے پاس یہ ہے اس کے پاس خیر کثیر، اس کو خیر کثیر دے دیا گیا. تو حکمت سے مراد اطاعت اور معرفت امام ہے. اور معرفت امام کے بارے میں ہے کہ جس کو معرفت نہ ہوئی وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. جاہلیت کی موت یعنی قبل اسلام، یا جاہلیت کی موت یعنی گمراہی کی موت، ضلالت کی موت، یہ وہ مرا ہے. تو اب یہ معرفت سے مراد یہی ہے کہ دیکھیں کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں ہمارے فرائض کیا ہے، امام علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم کس طرح سے ان کے جانثاروں میں شامل ہو سکتے ہیں، غیبت میں مومنین کو کیا کام انجام دینا ہے، امام علیہ السلام کے جو یار و انصار ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں، اور حالات کیسے ہوں گے، اور ان حالات میں مومنین کا فریضہ کیا ہوگا، اور غیبت کی وجوہات کیا ہیں، اور امام علیہ السلام کیسے ظہور فرمائیں گے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ معرفت امام زمان علیہ السلام میں آتی ہیں. چونکہ یہی چیزیں اگر اس کو معلوم ہوگی تو وہ صراط مستقیم پر بھی چلے گا اور غیبت میں اپنے فرائض کو بہترین انداز سے انجام دے سکے گا. اور روزانہ کی بنیاد پر ہے کہ مومن امام زمان علیہ السلام سے تجدید بیعت کرے. روزانہ کی بنیاد پر جو زیارت امام زمان علیہ السلام یا دعائے عہد ہے اس میں روزانہ کی بنیاد پر ہے.
ایک زیارت نماز صبح کے بعد امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھنی، تو ان سب میں اللہم انی اجدد لہ فی ھذا الیوم وفی کل یوم عہدا وعقدا وبیعۃ فی رقبتی، کہ اللہ میں آج کے دن اور ہر دن تجدید بیعت کرتا ہوں. تجدید بیعت آپ سمجھیں، یعنی دوبارہ بیعت کرتا ہوں، اپنی بیعت کو تازہ کرتا ہوں کہ جو میری گردن میں، جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں میری گردن میں. لہذا یہ اہم ترین فریضہ ہے کہ تجدید بیعت، اور پھر اس کے بعد ان کی اطاعت پر انسان ثابت قدم رہے. دعائے عہد میں بھی ہے اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا، کہ اللہ میں آج کے دن کی صبح کو تجدید بیعت کرتا ہوں. وما عشت فی ایامی، اور جتنی زندگی ہے میری ان تمام زندگی کے ایام میں عہدا وعقدا وبیعۃ لہ فی عنقی، کہ میں امام زمان علیہ السلام کے لیے بیعت کرتا ہوں جو میری گردن میں ہے. لا احول عنہا ولا اذول ابدا، میں اس بیعت سے کبھی نہیں پھروں گا اور اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہوں گا. اللہم اجعلنی من انصارہ واعوانہ والذابین عنہ، خدایا مجھ کو ان کے اعوان و انصار اور ان سے دفاع کرنے والوں میں سے قرار دے. تو اگر روزانہ کوئی بیعت کرے امام زمان علیہ السلام سے آگاہی کے ساتھ، یقیناً وہ پورا دن پھر امام کی اطاعت کے لیے کوشش بھی کرے گا. اور جس کو مہینے گزر جائیں اپنے امام سے بات کیے ہوئے، اپنے امام سے عہد کیے ہوئے یا ان کو یاد کیے ہوئے، تو اس کے لیے مشکل ہے پھر وہ امام کی اطاعت پر باقی رہے. لہذا یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم تجدید عہد کریں، تجدید بیعت کریں روزانہ کی بنیاد پر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار تو ہمیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے یار و انصار میں سے شامل فرما. دیکھیے جو خصوصیت ہے نا شیعوں کی عقیدہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ باقی مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن جتنا واضح اور جتنا پر رنگ اور جتنا قوی اور جتنا پرجوش عقیدہ شیعوں کے اندر ہے مہدویت کا، اس طرح سے کسی اور کے اندر یہ عقیدہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے. ان کے لیے ہے کہ وہ ابھی پیدا ہوں گے آئیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت. ٹھیک ہے نا، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے احادیث ہے، یہ نہیں ہے کہ ابھی علامات نہیں ہیں. یہ سب چیزیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. کیا پتہ علامات جس طرح علماء کہتے ہیں بہت ساری پوری ہو چکی ہیں، نشانیاں جو ہے وہ پوری ہو چکی ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ احادیث میں ہے کہ ایک رات کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو امام زمان کے ظہور کے اسباب ایک رات کے اندر خداوند تعالیٰ مہیا فرما دے. ایک رات کے اندر، ٹھیک ہے نا، ایک دن کے اندر خداوند متعال یہ قدرت رکھتا کہ وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ظہور کے لیے حالات ہیں وہ پیدا فرما سکتے. تو لہذا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر آن وہ اپنے مولا و آقا کا منتظر ہے، ہر لمحہ، ہر روز، ہر صبح وہ تجدید بیعت کرتا ہے، تجدید عہد کرتا ہے، تو اس کا تو عقیدہ ایسے جیسے روز روشن کی طرح امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں. لہذا اس کی جو لوازمات ہیں اس عقیدے کے، وہ بھی اس کو پورے کرنا
یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہر وقت مومن متحرک اور پر امید اور شدت سے منتظر اور اس کے لیے پھر فعالیت کرنے والا ہے۔ یہ عقیدہ مہدویت ہے جو کسی میں موجود نہیں، لہذا اس کے تقاضے ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں جس کو ہم پورا نہیں کر رہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج والنصر والعافیہ وجعلنا من آوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔